کہ آج بھی کوئی ایسا خوش نصیب بیٹا یا بیٹی ہے جس کے لیے اس کی ماں رات میں اٹھ کر روتی ہے کوئی ایسی ماں؟ ہے کوئی ایسا خوش نصیب بیٹا؟ بچوں کے امتحان چلتے ہیں، مائیں 3 بجے رات تک ڈرامے دیکھ رہی ہے، کیا وہ بچے پاس ہو جائیں گے؟ ایگزام چلتے ہیں بچوں کے اور ماؤں کو 2 منٹ نہیں ملتے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے کہ اے میرے مولا میرے بچے کا امتحان ہے، پاس کر دے میرے مولا۔ 2 جملے آپ کی زبان سے نکلنے والے اللہ کی طرف سے فیصلے اتار دیں گے میری بہن۔ لیکن آج نہیں ہو رہا، کیونکہ آج ماؤں کی ممتائیں خرید لی گئی ہے۔ میں اپنے جملوں کو سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، آج ماؤں کی ممتائیں خرید لی گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے، پاکستانی ڈراموں کے ذریعے سے۔ آج ساری کی ساری عورتیں الا ماشاء اللہ سب ایسے نہیں ہوتے، تقریباً جگہ یہی بیماری لگ چکی ہے۔ جیسے ایک نشیڑے کو نشے کی عادت لگ جاتی، ایک سگریٹ مارنے والے کو سگریٹ کی عادت لگ جاتی، ایک زردہ کھانے والے کو زردے کی عادت لگ جاتی، آج ہماری امت کی ماؤں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کھوکھلا کر دیا گیا، ان کو نشے میں ڈال دیا گیا سوشل میڈیا کے۔ واٹس ایپ کی دیوانی بنی ہوئی، واٹس ایپ، اور واٹس ایپ کا حال یہ ہو گیا کہ مجھے حالات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ اب واٹس ایپ بھی ایک میدان جنگ بنے ہوا ہے کہتے۔ اب بہو کہہ رہا تھا وہ ننند کی اور بھاوج کی، وہ نام ابھی مجھے صحیح نہیں آتے، آپ لوگوں سمجھ جاتے، میں غلط بولا تو بھی سمجھ جاؤ کون کون کیا کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم رہتا۔ ننند کی بھاوج کی لڑائی ہوئی تو ننند واٹس ایپ پہ ڈی پی پہ رکھ رہے کہتے، وہ کیا بولتے اس کو، بھاوج کو دل جلانے کے واسطے، تو بھاوج اسٹیٹس پہ رکھے تو اس کا جواب انہوں اسٹیٹس پہ دے رہے کہتے۔ وہ واٹس ایپ والے کو بیچارے کو معلوم ہو گیا تو انہیں مر جاتا ہے، بس سے انہیں بولیں گا میں یہ سوچ کے اسٹیٹس بنایا نہیں، میں تو یہ سوچا تھا کہ بھئی 30 سیکنڈ کا اسٹیٹس رکھے تو لوگاں کچھ تو بھی اچھے باتیں شیئر کر لیتے ہوں گے بلکہ سوچا، لیکن یا تو میدان جنگ بنے ہوا، اور اب تو واٹس ایپ کے ڈی پیاں بھی میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ کچھ بھی ہو گیا تو اپن خود کو مظلوم سمجھ لے کے اللہ کی مدد ظالموں کے ساتھ رہتی بول کے وہ آیت کیسے بھی ڈھونڈ کے لگا لے رہی، جیسے کہ انہوں بڑے مظلوم ہو گئے۔ اب تھوڑا کچھ ہو گیا، کوئی بھی ستا دیے تو ستا دیے نا، اس کی سزا ملنے والی ہے بلکہ وہ لگا دے واٹس ایپ پہ۔ پوری مصروفیت آج ہماری بہنوں کی اس میں لگی، کہاں سے وقت ملے گا رونے کو میری بہنوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں رات میں اٹھتی ہے اور دعا کرتی ہے اللہ سے، 1 دن 2 دن 3 دن وقت گزرتا جا رہا، لیکن ماں کی بے چینی میں کمی نہیں آئی، کیونکہ وہ ماں تھی جسے ماں کہنے کا حق تھا، اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا تھا، اور وہ یہ پرائز جیتنے کی حقدار تھی کہ اس کو ماں کہا جائے، ماں کہہ سکتے تھے ان کو۔ انہوں نے دعائیں کی، اللہ پاک نے خواب دکھایا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے جس میں نہیں جا سکتا۔ پھر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی بینائی لوٹ آئی۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس بینائی کے لوٹنے کے بعد سے میں نے کتاب لکھی تو بغیر روشنی کے، صرف آنکھوں سے ملنے والی جو روشنی ہے اس میں کتاب لکھی۔ آج بڑے بڑے فوکسا ہیں تو بھی نہیں دکھ رہا، اینکا لگائے تو بھی صاف نہیں دکھ رہا، لیکن ماں کی دعاؤں سے جو روشنی ملی تھی وہ روشنی عام روشنی نہیں تھی، وہ ایکسٹرا روشنی اور وہ ایک اضافی روشنی اور کمال والی روشنی تھی جو امام بخاری کو ملی۔ اے امت کی ماؤں، آج میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینیوں کا، ان کی بے قراریوں کا، ان کی تڑپ کا، ان کے آنسوؤں کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے امت پہ رحم کھاؤ میری بہنوں، اللہ کے لیے امت پہ رحم کھاؤ۔ ہوٹل والا بریانی صحیح نہیں بنایا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک ماں اپنے بچے کی تربیت نہیں کر رہی تو اتنا نقصان ہو رہا۔ آج پوری نسلیں بگڑی ہوئی ہے ہماری۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة